كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، بلوغ المرام کتاب الحج کی یہ دوسری حدیث آج میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں، کیا عورتوں پر بھی جہاد کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو اللہ رسول فرمایا عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: قلت یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ، علی النساء جہاد؟ کیا عورتوں پر بھی جہاد کرنا فرض ہے؟ یہی اچھی طرح سے اس پر غور کریں۔ جہاد خالص دینی عمل ہے، خالص دینی عمل، ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، اجر و ثواب کا عمل ہے، بہترین عبادت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی جہاد کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا جہاد سے مردوں کو کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے جہاد ضروری نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، علی النساء جہاد؟ عورتوں پر جہاد ہے؟ تو اللہ سن فرمایا نعم، ہاں، عورتوں پر بھی اللہ نے جہاد رکھا ہے، ان کو بھی جہاد کرنا فرض ہے۔ بات پھر آپ نے وضاحت فرمائی جہاد لا قتال فیہ، لیکن عورتوں کا جہاد جو ان پر فرض ہے، ان کے لیے جہاد کرنا ہے، وہ ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں لڑنی ہے، تلوار نہیں اٹھانا ہے، میدان میں جا کر کے لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا جہاد جو ہے
الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے، اور الفاظ جو یہاں منقول ہیں وہ ابن ماجہ ہی کے ہیں۔ وہ اسنادہ صحیح، اور اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث کی اصل جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ وہ اصلہ فی الصحیح، یعنی تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہیں، ورنہ اصل جو ہے کہاں ہے؟ وہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس حدیث سے میں سب سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل الاعمال کے بارے میں پوچھا، اور جہاد افضل الاعمال ہے، من افضل الاعمال ہے۔ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے ذروۃ سنام ہی کہا ہے۔ اسلام کی سربلندی کس میں ہے؟ وہ جہاد میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جہاد کے بارے میں پوچھا، اور جہاد کو جو ذروۃ السنام ہی، یعنی اسلام کی سربلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے، اور اس کا تذکرہ بڑی مشہور حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے۔ مشہور حدیث جو مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف۔ راستے میں بعض روایتوں سے پتہ چلا ہے جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ جنگ تبوک میں جب واپس ہو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، چلتے چلتے کافی لوگ تھک گئے تھے، گرمی بھی تھی، دوپہر ہو چکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ کچھ ہریالیاں، کچھ درخت وغیرہ نظر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہیں پڑاؤ ڈال دو، آرام کر لو، سورج ڈھل جائے گا، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آگے چلیں گے۔ اچھا، لشکر بہت بڑا تھا اور کوئی ایسے سائے کا انتظام نہیں تھا جہاں سب لوگ اکٹھا رہ سکیں، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سب لوگ بکھر گئے، کوئی پہاڑ کے دامن میں، کوئی درخت کے سائے میں، جہاں جس کو جو جگہ ملی وہیں مل گئی۔ ایک درخت تھا، اسی درخت کے سائے میں نبی علیہ السلام کو جگہ ملی۔ لوگوں نے زمین ہموار کر کے بستر ڈال دیا اور اللہ رسول کو وہیں لٹا دیا کہ آپ یہیں آرام کریں۔ نبی علیہ السلام کو جگہ مل گئی، سارے لوگ اپنے اپنے جگہ پر گئے آرام کرنے کے لیے۔ مجھے نبی علیہ السلام کی کچھ فاصلے ہی پر جگہ ملی۔ کہتے ہیں میں بھی اپنا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ کہتے ہیں لیکن ایک عرصے دراز سے میرے ذہن میں بات تھی کہ اگر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام، اگر ہمیں کبھی ایسا موقع ملتا کہ صرف نبی علیہ السلام ہو، تنہائی میں کوئی تیسرا نہ ہو، تو میں کچھ اپنے دل کے اندر سوالات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ سب کو پتہ چلے اور لوگوں کے سامنے تنہائی میں نبی علیہ السلام سے پوچھتا میں۔ کہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ آج سفر میں جب لیٹ گیا تو میرے ذہن میں جو سوالات ابھر رہے تھے، پہلے انتظار تھا تنہائی میں سوال کرنے کا، میں نے کہا اچھا موقع ہے، نبی علیہ السلام اکیلے لیتے ہیں، سارے صحابہ کرام ادھر ادھر منتشر ہو گئے ہیں، ہم سوال کریں۔ لیکن پھر ذہن میں بات آئی کہ آپ آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھہر گیا۔ لیکن پھر میرے ذہن بات آئی کہ تھوڑی سی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی تو ہوگی، لیکن آج کا یہ چانس اگر چلا گیا تو اب پتہ نہیں دوبارہ تنہائی میں ملے یا نہ ملے۔ کہتے ہیں میں نے ہمت کی اور آ کر کے پوچھا، تو نبی علیہ السلام مجھ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ آپ مجھے دلنی علی عمل، کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو اتنا اچھا اور اللہ کو محبوب ہو
کہ اس عمل کی برکت سے میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں اور جہنم سے بچا لیا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ لقد سألت عن عظیم، تم نے کوئی معمولی سوال نہیں کیا، بہت بڑا سوال کیا۔ جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں اسی کو فلق تحمل عقبہ کہا، عقبہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، ان کی بیوی ام الدردہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ابو دردہ جتنے ساتھی تمہارے ہیں سب لوگ نبی اسلام لائے، نبی علیہ السلام سے ملے، بیت المال قائم ہوا، تو ہر انسان نے نبی علیہ السلام سے کچھ مانگ کر کے لے کر کے اپنا خوشحال ہو گیا، مکان بنا لیا، 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کسی کو کوئی جاگیر اور باغات مانگ لیا۔ لیکن تم کو میں دیکھ رہا ہوں تم آج تک اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے اپنی کوئی ضرورت نہیں رکھے۔ اگر تم کیوں خاموش ہو، تم بھی جا کر کے مانگ لو، سب لوگ مانگے ہیں ملے ہیں، تم کو بھی مل جائے گا، مانگ لو، کھانے پینے کی فراخی ہو جائے گی، اور الحمدللہ ہم لوگوں کیا یعنی کچھ خوشحالی پیدا ہو جائے گی، غلام مل جائے گا، خدمت کرے گا، سب کچھ جائیداد پراپرٹی تھوڑی سی ہو جائے گی۔ تو معاذ ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام الدردہ بات اصل یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ ایک بات سن لی ہے، اب اس کو سن لینے کے بعد دنیا داری میں دل لگتا ہی نہیں اور ہمت نہیں پڑتی کہ مال و دولت اکٹھا کریں۔ ام الدردہ نے کہا وہ کیا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان بین ایدیکم عقبۃ قعودہ، دیکھو جنت تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، تکلیف دے دشوار والے اوپر تک چڑھنا ہے، اور ایسی وادی ہے، ایسی پہاڑی ہے کہ جس کا بوجھا جتنا ہلکا ہوگا اتنے ہی تیزی کے ساتھ وہ گزر جائے۔ اللہ کے رسول بہترین تشبیہ دی۔ تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ سوال کر کے مانگوں، بوجھا ہمارا بڑھ جائے۔ انی احب ان اتخفف، میں چاہتا ہوں کہ میرا بوجھا بالکل ہلکا پھلکا رہے۔ یہ دیکھیں ان لوگوں کے نزدیک فکر آخرت اور آسانی، سفر آخرت کی آسانی کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا، اللہ رسول نے فرمایا اتنا آسان نہیں ہے، فلق تحمل عقبہ، ابھی تو تم نے گھاٹی پر چڑھنا ہی نہیں شروع کیا۔ اور اللہ رسول نے ابو دردہ کے حدیث میں کیا بیان تھا؟ عقبۃ قعودہ، بڑی خطرناک اونچی پہاڑی ہے، اور بلندی پر چڑھنے کے لیے اونچائی پر خالی ہاتھ ہونا یا جتنا ہلکا پھلکا بوجھا رہے گا اتنی آسانی سے گزر جائے گا۔ تو اللہ رسول نے فرمایا معاذ انہ لیسیر، تم نے تو لقد سألت عن امر عظیم، تم نے تو بہت بڑا سوال کیا، لیکن ہے تو بہت بڑا، جنت میں داخل ہو جا اور جہنم سے بچ جانا، یہ بہت مشکل رہا ہے، لیکن اللہ کتنی پیاری بات آپ نے کی، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے جس کے لیے وہ راستہ آسان کر دے اسی کے لیے راستہ آسان ہوتا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، حساب ہے، بہت ضروری ہے کہ انسان کو راستہ اپنائے جس سے جنت کے راستے اللہ آسان، جہنم سے بچنے کے راستے آسان کر دیں۔ تو معاذ بن جبل نے سوال کیا تو اللہ رسول نے فرمایا سنو تمہارے سوال کا جواب، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا عمل تو کیا ہے؟
تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پورے ارکان خمسہ کو اللہ رسول نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ پورے ارکان بیان کر دینے کے بعد فرمایا الا ادلک برأس الامر وعمودہ، اللہ اکبر، الا ادلک برأس الامر وعمودہ، تو کیا میں تمہیں، اللہ اکبر، یہ جو جنت میں جانا چاہتے ہو اور یہ جو میں نے ارکان خمسہ بتایا، کیا اس کا سر کیا ہے، اللہ سر کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے بتا دوں؟ دیکھا آپ نے واللہ آج لوگ کتنی غفلت میں ہیں۔ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس کا سر کیا ہے؟ کس کا سر؟ یہ اس دین کا، لا الہ الا اللہ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یہ ساری چیزیں، اس کی مین چیز کیا ہے؟ سر، یعنی سرا کہتے ہیں لیکن سر ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ پورے کسی بھی جاندار مخلوق کا وجود اس سر کی برکت سے ہے، سر نہیں ہے ختم۔ کتنی پیاری بات کہی اللہ رسول نے، سمجھیں تب، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم نے کر لیا تو جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ لیکن جو میں نے تعلیمات دی، بتایا اس کا سر کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے بتاؤں؟ میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اور دیکھ روایت میں کیا ہے؟ وذروۃ سنامہ الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں تین چیزیں بتاؤں؟ بھلا یا رسول، اب ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا سر کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے اور اس کی بلندی کیا کس چیز میں ہے؟ بلند اور بالا عروج کس میں ہے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو اللہ اس نے فرمایا تین چیزیں، رأس الامر الاسلام، رأس الامر الاسلام، اللہ، یعنی اس کا سر کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں اسلام سے کیا مراد ہے؟ اطاعت و فرما برداری، کیوں اسلام کے معنی آتے ہیں کسی کے سامنے اطاعت و فرما برداری کے گردن جھکا دینا، یہ ہے اسلام۔ دیکھیں آج کتنے لوگ اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اسلام کا سر جو ہے، اس ترقی، اس دین کی جو جنت میں پہنچانے اور جہنم سے بچانے والا دین ہے، اس کا سر کس میں ہے؟ کیا ہے؟ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری۔ وعمودہ، اور اس کا ستون کیا ہے؟ الصلاۃ، اس کا عمود کیا ہے؟ ستون۔ اب اندازہ لگائیں، سر نہ ہو اور ستون نہ ہو تو کوئی چیز کس کام کی؟ تیسری چیز وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی سربلندی اور اس کا عروج جہاد فی سبیل اللہ میں رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی طویل حدیث ہے، ادھر ہم نہیں جانا چاہتے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جہاد کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جہاد کو اللہ رسول نے کیا قرار دیا ہے؟ بلندی، بڑا اجر و ثواب ہے جہاد کا۔ جہاد کے اجر و ثواب کی لالچ اور رغبت اور شوق کہ ہمیں بھی ثواب ملے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی چیز نے سوال کرنے پر آمادہ کیا کہ یا رسول اللہ علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ ہم لوگ بھی جہاد میں چلیں
اور اجر و ثواب حاصل کریں تو اسلحہ لے آؤ لڑیں. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا نعم کیوں نہیں, عورتوں پر بھی جہاد ہے. ایک سمجھانے کا, دلجوئی کا, حوصلہ افزائی کا, ہمت افزائی کا ایک طریقہ. اللہ تمہیں ہاں ہاں کیوں نہیں, ان کا نہیں عورتوں گھر بیٹھو, تمہارے لیے کہاں جہاد ہے, اسے نہیں جواب دیا. اور بات وہی ہے کہ نہیں اور تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے, لیکن انداز پہلے اللہ نے کیا فرمایا نعم کیوں نہیں علیہن جہاد, عورتوں پر بھی پورا جہاد ہے. اب سننے والا جواب مارنے والا تو خوش ہو گئے, یہی کہے گا نا, دل جوئی ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا جہاد اللہ کے تعالیٰ, لیکن عورتوں کا جہاد جو ہے وہ ایسا جہاد ہے جس میں دشمنوں سے اسلحہ لے کر کے لڑنا نہیں ہے. اللہ اکبر, سمجھانے کا اندازہ دیکھو. پھر آپ نے فرمایا وہ کیا ہے الحج والعمرہ, تو حج اور عمرہ, عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. وجہ کیا ہے, ایک تو یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ عورتیں کمزور, ناسوری میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنا ستر یہ باقی نہ رہ جائے. نعوذ باللہ میدان میں لڑتی ہوئی کوئی مسلمان عورت کافروں کے ہاتھ لگ جائے تو کیا بے عزتی کریں, کون جانتا ہے. تو بہت ساری مصلحتیں تھیں جس کی بنا پر عورتوں پر جہاد نہیں رکھا گیا. ویسے نبی علیہ السلام کے ساتھ عورتیں جہاد میں جاتی تھیں, مرہم پٹی کرتی, مریضوں کو پانی پلاتی, یعنی ساری چیزوں کے, لیکن میدان جنگ میں تلوار اٹھا کر کے لڑنا یہ ان کے اوپر نہیں ہے. حج اور عمرے کو جہاد کیوں کہا گیا, تو اس کی دو وجہیں ہیں. حج اور عمرے کو جہاد اسی لیے اس کو فی سبیل اللہ بھی کہا گیا بعض روایتوں میں. وجہ کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے جہاد کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے ایسے ہی حج اور عمرے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے. بلکہ کبھی حج اور عمرے کا سفر زیادہ لمبا ہوتا ہے, دور کا ہوتا ہے. حج کا اتنا لمبا سفر جہاد کا اتنا نہیں ہوتا. سفر میں جو مشقت عام دنوں میں ہوتی ہے وہ حاجی کے لیے بھی ہوتی ہے. جہاد میں جو مجاہدین جاتے ہیں, جہاد کی مشقت, پریشانی, تکلیف, ساری چیزیں جیسے جہاد کے سفر میں ہوتی ہیں ویسے ہی حج اور عمرے کے سفر میں وہی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. نمبر 2, جس طرح سے جہاد میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے. سفر اور اخراجات, بلکہ کبھی جہاد کے اخراجات تو بیت المال سے ہو جاتا ہے, حاکم وقت برداشت کر لیتا حکومت کے خزانے سے. لیکن حج اور عمرہ تو انسان کو اپنی گاڑی حلال کمائی سے کرنا پڑتا ہے. دیکھیں مشابہت ہے. اور جس طرح سے جہاد کے سفر اور آمد و رفت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے حج میں بھی تقریباً وہی ساری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اس لیے عورتوں کے حق میں حج اور عمرے کو اسلام نے جہاد کا بدل قرار دیا ہے.
جہاد، عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ کرنا ہے، ان کو وہی ثواب ملے گا جو جہاد کا ملتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے امام احمد ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں جو یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس جملے میں ہے کہ علیہن جہاد لا قتال فیہ، یہ حج اور عمرہ یہی عورتوں کا جہاد ہے، کثرت سے کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حج اور عمرہ جتنا چاہیں عورتیں کر سکتی ہیں، بشرطے کی شرائط، آداب، جو احکام اس کی پابندی کی جائے۔ اگلی حدیث، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ یا رسول اللہ اخبرنی عن العمرة اواجبة هي؟ فقال لا وان تعتمر خیر لك، رواہ احمد والترمذی والراجح وقفہ۔ آیا حج کی فرضیت کے بارے میں تو بات گزر چکی ہے، کیا حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے؟ جیسے انسان پر استطاعت کے بعد حج ضروری ہو جاتا ہے، کیا انسان پر عمرہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ عمرہ ضروری نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ یہاں دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث جابر بن اور دونوں کے راوی اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ پہلی حدیث جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے، ایک بدو آیا آپ کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی، آپ ہم کو بتائیں، عن العمرۃ، عمرہ کے متعلق بتائیں، اواجبۃ ہی، کیا عمرہ ہمارے اوپر واجب ہے؟ یہاں ایک چیز تو یہ سمجھ لیں، کتاب السنت میں اور سلف کے ہاں واجب کا مطلب وہ واجب کا نہیں جیسے ہمارے ہاں فرض و سنت کے درمیان نہیں، ان کے ہاں فرض یعنی واجب کا معنی کیا ہوتا؟ فرض، فرض اور واجب دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کیا جیسے حج فرض ہے ویسے عمرہ بھی فرض ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا لا، نہیں۔ اللہ رسول نے بدو کو جواب دے دیا کہ نہیں، تمہارے اوپر عمرہ فرض نہیں ہے۔ وَأَن تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تم عمرہ کرو تو تمہیں بہت ثواب ملے گا، تمہارے حق بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا ہوگا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام عمرے کی فرضیت اور وجوب کا انکار کر دیا۔ سوال تھا یا رسول اللہ اواجبۃ ہی، کیا یہ عمرہ بھی ہم لوگوں پر واجب ہے جیسے حج واجب ہے؟ تو اللہ رسول فرمایا نہیں، حج کی طرح عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر تم حج میں عمرہ کر لو، لیکن اگر تم عمرہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، خیر و برکت کا ہے، اجر و ثواب پاؤ گے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ عمرے کی فضیلت پیچھے گزر چکی ہے پہلی حدیث میں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، امام ترمذی نے، لیکن اس حدیث کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ مرفوعاً مروی ہے یا کہ موقوفاً۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
قول راجح یہی ہے کہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان نہیں، مرفوع کا مطلب اللہ کے رسول صاحب، یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ کیا ہے، موقوف۔ موقوف کا مطلب صحابہ کا قول، اور فتویٰ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے موقوف۔ یعنی یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کسی راوی نے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا، ورنہ یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھایا میرے خیال سے، یہاں جابر بن عبداللہ کہتے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، بدو نے آ کر کے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہو گیا۔ لیکن زیادہ صحیح روایتیں جو ہیں شاگردوں نے اور زیادہ محدثین نے جو روایت کیا ہے وہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا کیا عمرہ ہم پر واجب ہے، اللہ کے رسول سے نہیں بلکہ کس سے، جابر بن عبداللہ سے، تو یہ حدیث کیا ہو گئی، موقوف ہو گئی۔ تو ایک چیز تو یہ موقوف ہو گئی۔ واجب اور فرض قرار دینا یہ کتاب اللہ سنت رسول کا حکم ہے، کسی صحابی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ کسی چیز کو واجب اور فرض قرار دے۔ ایک دوسری حدیث واخرجہ ابن عدی، ابن عدی نے روایت کیا ہے ان سے، یہ جابر بن عبداللہ سے۔ ابن عدی نے اپنے کامل میں سند ضعیف کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ سے فرمایا الحج والعمرۃ فریضتان، حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں۔ پہلی حدیث میں انکار ہے، پہلی حدیث میں کیا ہے، اواجبۃ ہی، کیا یہ عمرہ واجب ہے؟ تو جواب کیا ملا، لا، نہیں واجب نہیں ہے، اگر تم کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، یہ ہے۔ عمرے کے وجوب اور فرضیت کا انکار کیا گیا، بس نفلی عمل ہے، اگر تم کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ پہلی حدیث کا مطلب ہے۔ لیکن دوسری حدیث جو آئی ابن عدی کی، ابن عدی کے حوالے سے، یہاں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والعمرۃ فریضتان، حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں۔ دونوں حدیث جابر بن عبداللہ ہی سے مروی ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر دیکھیں متن ہی میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، واخرجہ ابن عدی من وجہ آخر ضعیف، سند ضعیف کے ساتھ۔ پہلی روایت سند اس کی صحیح ہے، اختلاف کس میں ہے، مرفوع اور موقوف ہونے میں۔ کچھ راویوں نے مرفوع روایت کیا اور کچھ موقوفاً، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں راجح قول یہی ہے کہ حدیث کیا ہے، وہ موقوف ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے سند کے ساتھ، سند ضعیف، اس کے اندر ابن لہیہ ہیں، اور امام ابن عدی کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ بہت بڑی شرح ہے۔ ابن عدی کیا کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کامل میں کہ انہو غیر محفوظ، یہ حدیث محفوظ نہیں، یعنی یہ متن محفوظ نہیں ہے، یعنی یہ غیر درجے کے ضعیف ہے۔ اب یہ اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ اب لوگوں کے اندر، لوگوں کے مابین، اہل علم اور علماء کے مابین اختلاف ہے کہ آیا عمرہ واجب ہے یا کہ عمرہ واجب نہیں ہے۔ یہ
اختلافی مسئلہ ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عمرہ واجب ہے۔ ایک تو دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں، کون سی حدیث؟ ابن عدی والی، الحج والعمرۃ فریضتان۔ نمبر 2، قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج بھی پورا کرو اور عمرہ بھی پورا کرو۔ پورا کرنے کا حکم دیا، حج کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اس سمجھ جیسے حج واجب ہے ویسے عمرہ بھی واجب ہے۔ یہ دلیل کس کی ہے؟ ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی عمرہ واجب ہے۔ لیکن ان دونوں دلیلوں سے حج کے عمرہ ہونے کا وجوب اور فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اولاً تو حدیث ضعیف ہے، نمبر 2 آیت جو ہے وہ آتم الحج والعمرۃ، یہاں حج عمرہ کرنے کا نہیں لیکن پورا کرنے کا ہے۔ اور آیت کب نازل ہوئی؟ کس مقصد کب؟ کہ اگر تم فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور تمہیں روک دیا گیا کسی وجہ سے، نہیں پہنچ سکے اور نیت کر چکی تھی، تو اللہ نے فرمایا بعد میں اس حج اور عمرے کو پورا کرو۔ یہاں یعنی ارادہ کر لیے تو اس کو پورا کرنا، یہاں مستقل حج کی طرح عمرے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک حدیث آگے آ رہی ہے جو بالکل صحیح ہے، اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے دلیل بنایا۔ حدیث کیا ہے؟ آگے آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حجۃ الوداع میں ایک شخص ملا، ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ میرے ماں پر حج واجب تھا، میرے باپ پر حج واجب تھا، انتقال کر گیا، کر نہیں سکا، تو کیا اس کی طرف سے حج کرنا پڑے گا؟ تو اللہ سبحانہ فرمایا حجی عن ابیک واعتمری، حجی عن ابیک واعتمری، ہاں اپنے حج کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو، واعتمری اور اپنے والد کی طرف سے عمرہ بھی کرو۔ دونوں میں امر آیا ہے، حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ عمرہ واجب ہے۔ بہرحال ایک قول تو یہ ہے عمرے کے وجوب کی، دوسرا قول یہ ہے، میں نے بتایا اختلاف ہے نا، حج کی فرضیت پر تو اتفاق ہے، ارکان میں سے ہے، کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن عمرہ فرض ہے یا نہیں، اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ ائمہ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عمرہ کرنا بھی واجب ہے، اگر انسان کے پاس استطاعت آ گئی ہے اور وہ عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر عمرہ بھی واجب ہے، عمرہ جا کے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا قول یہ ہے ائمہ کا کہ نہیں، عمرہ واجب نہیں ہے، عمرہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، جتنا چاہے کرے، لیکن عمرہ حج کی طرح واجب و فرض نہیں ہے۔ بہت سارے اہل علم نے کہا کہ وجوب کا قول ہی زیادہ راجح ہے، کہ جس طرح سے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایسے ہی زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی کرنا فرض ہو جاتا ہے اور کر لینا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ وہ حدیثیں جو ہیں، دو دلیلیں جو پہلے گزری، جابر بن عبداللہ کی کہ ان الحج والعمرہ فریضتان،
حدیث تو کیا ہے وہ ضعیف ہے. اور آیت جو پیش کی ہے واتم الحج، وہ جو نکلے ہوئے ہیں اور روک دیے گئے ان کو ہے کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو. ٹھیک ہے نا، جن کو احصار کیا گیا ہے. ان دونوں دلیلوں کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں حج کی طرح عمرہ بھی واجب ہے، یہ عورت والی حدیث جو پیچھے گزری ہم نے سنایا، آگے آ رہی ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض تھا لیکن موت آ گئی، عمرہ حج نہیں کر سکی وہ. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث صحیح. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں، حج عن ابیک واعتمری، اپنے باپ کی طرف سے تم کو حج بھی کرنا ہے اور باپ کی طرف سے عمرہ بھی کرنا ہے. اہل علم نے کہا دیکھیں یہاں اللہ رسول نے دونوں کو کرنے کا حکم دیا، حج کا بھی اور عمرہ کا. اسی لیے زندگی میں جس طرح سے حج ایک مرتبہ واجب ہے استطاعت کے بعد، ایسے استطاعت آ جانے کے بعد عمرہ کرنا بھی فرض ہے. بات واضح ہے. یہاں ایک چیز یاد رکھیے کہ کیا استطاعت کا مطلب وہی ہوگا جو حج کے فرض ہونے کی جو استطاعت چاہیے وہی استطاعت یہاں نہیں، فرق ہے. عمرے کی استطاعت کے لیے ممکن ہے کہ اتنے خرچے کی ضرورت نہ ہو جتنا حج میں ضرورت پڑتی ہے. دونوں بہت بڑا فرق ہے، اور آج تو بہت زیادہ ہے. حج کے اخراجات اور حج کے جو استطاعت ہے اس میں بہت لمبی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، وقت کی ضرورت پڑتی ہے. اور عمرے میں ان تمام چیزیں نہیں ہوتی. عمرے میں انسان کو اگر، بلکہ کتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں، گئے عمرہ کیے اور گھنٹے 2 گھنٹے حرم میں گزارے، پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. کیوں؟ عمرہ ہو گیا. تو عمرہ میں اتنے اخراجات کی ضرورت نہیں پڑتی جتنے حج میں پڑتی ہے. اسی لیے دونوں میں فرضیت کا معیار جو ہوگا فرق ہوگا. ہو سکتا ہے کہ انسان پر حج واجب نہ ہو لیکن عمرہ واجب ہو جائے گا. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، مکے میں ہے، جدہ میں ہے، ریاض میں ہے، کہیں بھی ہے، لازم چیز ہے آدمی میں عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے صرف پیٹرول کا خرچہ دینا پڑے، بس کا خرچہ دینا پڑے، ہوٹل 2 مرتبہ کھانے کی ضرورت پڑے، اتنا عمرہ کر کے آ سکتا ہے. تو استطاعت میں فرق ہوگا. چلو اگلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ مس سبیل، سبیل سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا الزاد والراحلہ، الزاد راحلہ، توشہ اور سواری، یہ دونوں استطاعت کا مطلب ہے. اصل میں سورہ آل عمران کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا، 97 جو حج ہے آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا. 97 آیت کھولیں تو سمجھ میں آئے گا. جو مکے تک پہنچنے کی سبیل کی استطاعت رکھتا ہے، مکے تک پہنچنے کی سبیل اور استطاعت رکھتا ہے. من استطاع وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہی آیت ہے جو حج کی فرضیت پر بھی ہے اور استطاعت کے شرط ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے.
حج اللہ نے اس پر فرض کیا من استطاع الیہ سبیلا. اسی لیے جن احادیث کے اندر حج کی فرضیت کا نبی علیہ السلام تذکرہ کیا وہاں بھی استطاعت شرط رکھی ہے. من استطاع ہے نا بنی الاسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا آخر میں وایتاء الزکاۃ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو قرآن و حدیث میں جو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ حج اس پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. تو انس بن مالک کی حدیث اب سمجھے اوپر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مس سبیل، سبیل سے کیا مراد ہے؟ کون سے سبیل؟ جو قرآن میں من استطاع الیہ سبیلا، اس سبیل سے کیا مراد ہے؟ جو سبیل کے معنی تو عام طور پر راستہ ہوتا ہے نا، تو یہاں سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ. سبیل سے مراد کیا ہے؟ استطاعت. جو سبیل وہاں تک پہنچنے کی، سبیل کی وہاں تک پہنچے، وہاں تک کے سبیل کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. جب پوچھا گیا اس سبیل سے کیا مراد تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ. ذات سے مراد زاد راہ، توشہ، توشہ، توشہ یعنی نکلنے سے لے کر کے واپس آنے تک انسان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو. اتنا رقم، اتنا پیسہ ہے کہ کھانے پینے کا وہ انتظام کر سکتا ہے. جاہلیت میں خاص طور سے یمن کے لوگ جو تھے، یمن کے لوگ وہ سفر کرتے تھے بغیر توشے کے، وہ توشہ نہیں لیتے تھے، بڑا عیب سمجھتے تھے، گناہ. حج میں نکل جاتے تھے. کھانے پینے کا سامان لینا، اس کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی سمجھے. شیطان بہت مکار ہے. شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی تھی ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ توشہ لینا حرام ہے، کھانے پینے کا سامان لے کے جانا حج اور عمرے کے لیے ناجائز و حرام ہے. کیوں ناجائز حرام ہے؟ بات بڑی عقل لگتی ہے. بھائی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اللہ کا مہمان ہوتا ہے. آپ کا مہمان آپ کے ہاں آئے اور اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر کے آئے اور آپ کا کھانا کھانے سے انکار کر دے، تب دنیا کا کوئی انسان ایسا ہے جو ایسے مہمان کو پسند کرے گا؟ مہمان اپنی بڑی انسلٹ سمجھتا ہے. میزبان کس نے ہم کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں اس کے اپنا کھانا لے کر کے آیا. یہی ہوتا ہے نا. بلکہ بستر لے کے آئے جب بھی عیب ہے. کوئی آپ کہیں بھی آپ مہمان جائیں تو مہمان اپنا کھانا نہیں لے کے جاتا. کیوں؟ اس میں عیب ہے. اس کو میزبان جس کے یہاں جا رہا ہے اس کی توہین ہے، انسلٹ ہے. تو یمن کے لوگ کہتے ہیں جب ایک انسان کا مہمان بنتا ہے تو توشہ لے جانا میزبان کی شان کے خلاف ہے. تو حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ تو اللہ کا مہمان ہے. کس کا؟ اللہ کا مہمان. اب اللہ کا مہمان کھانا لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یہ عقل لڑا کر کے ابلیس نے، شیطان نے گمراہ کیا تھا. اس لیے حج میں نکلتے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتے. یمن سے نکل جاتے، احرام باندھ لیتے حج کے لیے، کھانے پینے کا کوئی سامان ساتھ نہیں. اب دوسرے علاقے کے حاجی جب کھانے کے لیے کہیں بیٹھتے، جو سفر تو ہو جاتا تھا نا بھائی،
اپنے علاقے سے نکلیں گے 10 گاؤں کے لوگ 10 راستے سے، آگے جا کے تو کہیں ایک ہی راستہ ہوگا، اور اگر وہ شاہ راہ ہے مین راستہ تو ہو سکتا ہے سینکڑوں میل پیچھے سے بھی آ رہے ہوں، تو سب کا قیدا تو نہیں، سب توشہ لے کے آتے تھے۔ اب توشہ لے کے آنے والے حاجی بیٹھ کے کھانے لگیں تو یہ سب جو یمنی آ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب جو بیچارے کھا رہے تھے وہ ان کو پتا چلا کہ حاجی حج کرنے والا بھوکا ہے، حاجی صاحب آئیے آئیے کھا لیں۔ اب یمنی آگے کھانا دبا کے کھا لیتے کہ دیکھو اللہ نے کیسے اپنے مہمان کو کھلایا۔ یہ عجیب سے خصلت بنی تھی۔ گاؤں گزر رہے ہیں، گھر والے کہیں نکلے بیٹھ گئے۔ پرانے زمانے میں گرمی ہے تو لوگ گھر کے باہر سامنے بیٹھ کر کے چارپائی ڈالے بیٹھ کھاتے بیٹھ جاتے تھے۔ ہوٹل تو تھا نہیں ورنہ ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ بڑا غلط کردار تھا۔ حاجی فقیر بنتا تھا اور کہتا ہم اللہ کے مہمان ہیں، تمہارے اوپر فرض ہے کھلاؤ، میں کیوں لے کر کے آؤں اللہ کے مہمان کو۔ بہرحال اسلام آیا تو اسلام نے سختی کے ساتھ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج میں نکلنا ہے تو توشہ لے کر کے نکلو، یہ تقویٰ ہے۔ یہ بھیک مانگنا یہ تقویٰ نہیں ہے، منع کیا گیا۔ تو اسلام نے توشے کا انتظام ہو گیا، الزاد والراحلہ، توشے کا، اور توشے کا بھی انتظام اللہ اکبر، وہ بھی صرف جانے کا نہیں، جانے اور آنے تک، گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے گھر آنے تک آپ کے توشے کا انتظام ہو۔ اور آپ جا رہے ہیں تو جب تک آپ نہ آئیں تب تک اپنے گھر میں بہل بال بچے جو چھوڑ انہیں کے بھی توشے کا انتظام کر کے جائیں۔ ایسا نہیں سب لے کے چلے جائیں اور یہ جو ہے بھیک مانگ، نہیں، دونوں کا۔ تو الزاد۔ نمبر 2 والراحلہ، راحلہ سواری، دو چیزوں کا انتظام ہو، توشہ اور سواری۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آیا من بلغ زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، جس انسان کے پاس اتنا توشہ اور اتنا پیسہ آ گیا کہ سب پورے بیت اللہ تک آنے جانے کے کھانے کا اور سفر کے سواری کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، تب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب وہ انسان حج نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو یہ بڑا فرق ہے۔ تو دونوں کا انتظام ہو، کس کا؟ توشے کا اور سواری کا۔ جب دونوں کا انتظام ہو جائے تبھی حج واجب ہوگا۔ اللہ رسول نے اس حدیث کے اندر سمجھایا کہ من استطاع الیہ السبیل سے مراد کیا ہے؟ الزاد وراحلہ، اخراجات، کھانے پینے کا سامان اور جو دوسرے اخراجات ہیں۔ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ نقل کیا اور امام حاکم نے بھی نقل کیا۔ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن امام ابن علی کہتے ہیں والراجح وقفہ ارسالہ، راجح یہ کہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنا، کسی تابعی نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کر دیا، یہ ایک قول ہے۔ یعنی اب حدیث کیا ہو گئی؟ مرسل ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی، لیکن یہ حدیث قابل رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قرآن نے جو بیان کیا تقریباً اسی کی تھوڑی سی کیا کر دے رہی ہے تفسیر۔ نمبر 2 دوسری احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے تمام اہل علم نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اور باتفاق علماء، اجماع امت، وہ فرضیت حج کے جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط کیا ہے؟ استطاعہ، یعنی زاد و راحلہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ وآخرجہ الترمذی من حدیث ابن عمر، اور
امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے ہی روایت نقل کی ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے۔ چلیں اب ضعیف ہے لیکن تائید کس کی ہو گئی؟ انس بن مالک۔ اور اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں مرفوع ہیں، موقوف ہیں، جس کی بنا پر اس حدیث کو قبول کیا گیا اور حسن تک قرار دے کر کے اس سے حجت پکڑی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔